ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں، جب وہ میز سے تھی ان کے حجرے میں جب داخل ہوتے تھے تو حضرت زکریا وہاں پر بے موسم پھل دیکھتے تھے، تو حضرت زکریا پوچھتے تھے مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ فرماتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اسی آیت کے ذیل میں صاحب تفسیر کشاف نے ارشاد فرمایا کہ جب قحط کا زمانہ تھا، حضرت فاطمہ زہرا کے گھر پر بھی کوئی روٹیاں اور سالن دے کر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے فرمایا فاطمہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ آپ نے وہی جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس سے آیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ صاحب تفسیر کشاف نے اس آیت کے ذیل میں جو حضرت فاطمہ کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل میں حضرت مریم کا کوئی جواب نہیں، اور امت مصطفیٰ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی جواب نہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یاد رکھیے گا، علامہ اقبال نے انہی باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی ان دو شخصیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند اشعار پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت مریم کو یہ نسبت حاصل ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، یہ ایک نسبت آپ کو حاصل، اس بنیاد پہ اللہ نے آپ کو عزت و شرف کا مالک بنایا، لیکن حضرت فاطمہ زہرا کو 3 نسبتیں عطا فرمائیں، 3 بڑی نسبتیں جس کی بنیاد پر آپ کو اللہ نے عزت و شرف کا مالک بنایا۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، آپ امام اولین و آخرین یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہیں۔ دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، آپ مرتضی مشکل کشا شیر خدا کی زوجہ ہیں جو تاجدار حل عطا ہیں۔ یہ تاجدار حل عطا کیا ہیں آگے میں ایک آیت کے ذریعے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ تیسری نسبت مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ کارواں سالار عشق، یعنی آپ حسنین کریمین کی والدہ ہیں، جو مرکز پرکار عشق تھے ان کی والدہ، حسنین کریمین کی والدہ۔ تو ایک تیسری نسبت رحمت للعالمین کی بیٹی حضرت علی کی زوجہ حسنین کریمین کی والدہ۔ ان نسبتوں نے آپ کو بہت زیادہ عزت و شرف کا مالک بنایا۔ تاجدار حل عطا جو کہا گیا ہے، حل عطا یہ سورت قرآن کی ہے جس کو سورہ انسان بھی کہیں کہا جاتا ہے، کہیں سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، کہیں سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ ہے، اس واقعے کا ایک پس منظر، اس کے اندر آیت ہے، اس آیت کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ حسنین کریمین بیمار پڑے، جب بیمار پڑے تو حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا نے منت مانی کہ جب میرے بچے صحت یاب ہو جائیں گے تو میں 3 روزہ رکھوں گی۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب فضہ نے بھی منت مانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین کو جب صحت یاب فرما دیا تو صحت یاب فرمانے کے بعد ان لوگوں نے روزہ رکھا، حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت فضہ نے، اور حضرت حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھا۔ جب انہوں نے روزہ رکھا تو شام کا وقت آیا، افطاری کا وقت آیا، تو ایک روٹی بنی، اس روٹی کے 5 ٹکڑے ہوئے اور سب کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اتنی دیر میں ایک مسکین نے باہر آواز دی، اہل بیت رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے۔ بغیر سوچے سمجھے 5 نے اپنے روٹی کے ٹکڑے اٹھائے اور اس فقیر کے دامن میں، اس یتیم کے، مسکین کے دامن میں ڈال دیا۔ وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے روز پھر ان لوگوں نے اپنا افطار جو ہے وہ پانی سے کیا، اپنی افطار پانی سے کیا۔ دوسرے روز کا یہی معاملہ ہوا کہ دوسرے روز جب ایک روٹی کے 5 ٹکڑے کیے گئے اور سب کے سامنے رکھا گیا تو ایک آواز دینے والے نے آواز دیا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں اور میں یتیم ہوں۔ انہوں نے اس سے نہ پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا پتہ کیا ہے، کچھ نہیں، سیدھے لے گئے اپنے حصے کی روٹی کا ٹکڑا سب نے اس فقیر کے دامن میں ڈال دیا اور پانی سے افطار کیا۔ اور اسی طریقے سے تیسرا دن جب آیا تو تیسرے دن بھی افطار سے پہلے
ایک شخص نے آواز دی اہل بیت رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میں قیدی ہوں. اس سے بھی نہ مذہب پوچھا اور نہ پتہ پوچھا، سیدھے لے جا کر کے اس کے حوالے اپنے حصے کی جو روٹی کا ٹکڑا تھا وہ دے دیا. وہ ان کی تعریف کرتا رہا. تو پہلے تو دیکھیے قرآن نے کیسے انداز میں کہا کہ جب ان کا کھلانا اور اس جذبے اس ارادے کو دیکھ کے قرآن نے کیا کہا، اس خلوص کو دیکھ کر کے، اس نیت کو دیکھ کر کے قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ سورہ دہر، یہ سورہ حل عطا میں یہ آیت موجود ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو. اور پھر جب وہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں انما نطعمکم، ہم کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی تعریف کے لیے نہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے میں تم ہمیں کچھ دو، نہ ہم تعریف چاہتے ہیں نہ اس کے عوض میں تم سے کچھ چاہتے ہیں. ہم تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے ہیں. بہرحال یہاں یہ ایک عقیدہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے جملے بھی اگر کوئی اللہ والا اللہ سے لے کر کے اگر استعمال کرے، انما نطعمکم، ہم کھلاتے ہیں، حالانکہ قرآن ہی میں موجود ہے کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ رزاق ہے. تو اگر ایسا جملہ استعمال کیا جائے جو اپنے حقیقی معنی پر نہ ہو بلکہ اللہ کے عطائی معنی پر ہو، جیسے مثال کے طور پر حضرت جبرائیل نے فرمایا قال انما انا رسول ربک، حضرت مریم سے فرمایا کہ میں تمہارے رب کے طرف سے بھیجا ہوا ہوں لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک پاک بیٹا دوں، میں تمہیں پاک بیٹا دوں. تو یہاں پر معنی یہی ہے کہ حضرت جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں پاک بیٹا دوں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ دے رہا ہے، مجھے اس نے خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے، بیچ میں ذریعہ اپنے بندوں میں سے جسے مخصوص کر لیتا ہے، اسے جسے چن لیتا ہے، اس کے ذریعے رزق تقسیم کرتا ہے. تو ایسے جملے کا استعمال کرنا اور اس میں اللہ کی رضا کے لیے، یہ معلوم بھی ہے یہ اللہ والے بندے ہیں، اور اللہ والے بندوں کے لیے ایسے جملے استعمال کرنا، یہ یاد رکھیے گا، وہ کہیں ہم کھلاتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوتا، اور لینے والا یہ کہے یہ ہمیں کھلاتے ہیں، یہ بھی شرک نہیں ہوتا. اگر معنی یہ ذہن میں ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیچ میں یہ وسیلہ ہیں، یہ ذریعہ ہیں، اگر دینے والا یہ کہے ہم کھلاتے ہیں، لینے والا یہ کہے یہ ہمیں کھلاتے ہیں، ان دونوں جملوں سے فرق نہیں پڑے گا. اگر یہ مان لے کہ یہ وسیلہ ہیں، دینے والی ذات، حقیقی جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. ایک تو یہ عقیدہ یہاں سامنے آیا. تو چونکہ یہ آیت کریمہ، یہ بلکہ آیات کریمہ یہ سورہ دہر میں موجود ہے، جسے سورہ حل عطا کہا گیا، اسی کو علامہ اقبال نے کہا تاجدار حل عطا، حل عطا کے تاجدار. گویا اس واقعے کی بنیاد پر جو چمک سامنے آتی ہے سورہ دہر سے، تو اس کی بنیاد پر گویا وہ پوری سورت کا تاجدار اس خاندان کو، اس گھرانے کو، بالخصوص حضرت علی کو انہوں نے بنایا. یاد رکھیے گا یہ مقام اور یہ معیار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، کہ آپ کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ کی یہ بلندی ہے کہ اگر یہ کہا جائے، اور یہ بالکل سچائی ہے کہ ولایت فاطمہ کے گھر میں، امامت فاطمہ کے گھر میں، ایسا گھر ہے حضرت فاطمہ کا، شہادت فاطمہ کے گھر میں، صداقت فاطمہ کے گھر میں، سعادت فاطمہ کے گھر میں، شجاعت فاطمہ کے گھر میں، ہدایت فاطمہ کے گھر میں، سیادت فاطمہ کے گھر میں. یہ رسول کریم کی تربیت ہے کہ وہ ساری چیزیں سمٹ کر کے سیدہ کے گھر میں آ گئیں، اور تربیت کا نتیجہ آگے جو نظر آتا اس کے باوجود بھی حضرت فاطمہ زہرا چکی پیس رہی ہیں. غور کیجئے، چکی چلاتی تھی حضرت فاطمہ زہرا. یہ عاجزی، یہ انکساری تھی، اور یہ شکوہ نہیں تھا. اس کے باوجود بھی اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزار ایسے تھیں کہ حالت بخار میں آپ چکی چلا رہی تھیں. اس وقت حضرت علی نے کہا کہ آپ آرام کر لیجئے سیدہ. آپ نے فرمایا نہیں، میں تو چکی اس لیے چلا رہی ہوں کہ تاکہ آٹا نکلے، میں روٹی اپنے شوہر کے لیے پکاؤں، تو یہ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے میں چکی چلا رہی ہوں. اگر اس حالت میں میری موت بھی آ جائے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گی. ایسے معیار کی حاملہ تھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے تعلق سے تنبیہ الغافلین اور درۃ الناصحین نے بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کا معیار یہ تھا کہ وکانت، اسی چکی کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں وکانت تطحن الشعیر بالید، کہ آپ کبھی کبھی جو پیسا کرتی تھی چکی سے،
اور اسی حالت میں تقرأ القرآن باللسان، آپ قرآن پڑھا کرتی تھی زبان سے، اور اسی حالت میں یعنی ایک ہی وقت میں چکی بھی پیس رہی ہیں، زبان سے قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، وَتُفَسِّرُ بِالْقَلْبِ، اور جو آیت پڑھ رہی ہیں اس کی تفسیر دل سے کر رہی ہیں، وَتُحَرِّكُ الْمَهْدَ بِالرِّجْلِ، اور اپنے پاؤں سے اپنے بچوں کو جھولا بھی جھلا رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وَتَبْكِي بِالْعَيْنِ، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، یعنی جو قرآن کی آیات پڑھ رہی ہیں اور اس کی جو تفسیر دل میں جاری ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ جو اس کا اثر دل پر وارد ہو رہا ہے، تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد میں۔ گویا بیک وقت حقوق العباد اور حقوق اللہ اگر کسی جگہ نظر آئے کسی شخصیت میں ایک ہی وقت میں، عملی طور پر اس شخصیت کا نام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے گا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا معیار جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبہ تک پہنچنا یہ بس یہ سمجھ لیجئے تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ بس خواتین، امت مسلمہ کی عورتیں ان کی سیرت سے کچھ حصہ لے لیں، یہی ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آج کا دن، آج حضرت سیدہ کے وصال کا دن ہے جو 3 رمضان المبارک ہے۔ آج ہر گھر کو چاہیے کہ حضرت سیدہ کا تذکرہ اپنے گھر میں کرے، اپنی بچیوں سے کرے، خواتین پڑھیں، ان کا تذکرہ کریں، ان کے بارے میں غور و تدبر کریں، سوچیں کہ حضرت سیدہ کا معیار و مرتبہ کیا تھا، حضرت سیدہ کا مقام کیا تھا۔ دوستو، حضرت سیدہ نے جب بھی دعا کی تو اپنے نانا، اپنے بابا کی امت کو ہمیشہ یاد رکھا، اپنے بابا کی امت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ تو آج بھی میں حضرت سیدہ کا واسطہ دے کر کے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم سیدہ کی دعاؤں کے صدقے میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس وبا سے نجات عطا فرما، اور ان کی دعاؤں کے سائے میں ہم سب کو بھی جگہ عطا فرما، اور ان کی دعاؤں کے صدقے، ان کے صدقے ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور UC TV کے ذمہ داروں پر اپنا خصوصی فضل فرما کہ جو اس پروگرام کو وہ نشر کر رہے ہیں۔ مالک و مولا ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرماتے ہوئے ہمارے روزوں کو قبول فرما، آئندہ روزوں کو ہم پر آسان فرما، کریم ہے کرم فرما، رحم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔